السلام علیکم ٹو ایوری ون. فائزہ اسلم آپ سے مخاطب ہوں. آج جس بات کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں، آپ کے ساتھ جس بات پہ میں گفتگو کر رہی ہوں، وہ ہے ماں باپ کا بچوں کے ساتھ لاڈ پیار اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی پیچیدگیاں یا ذہنی اور نفسیاتی مسائل. اچھا دیکھیں، جب شادی ہوتی ہے نا لڑکا لڑکی کی، تو ان کی اولین ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ان کے ہاں اولاد ہو، اور بڑی چاہت اس میں بھی یہ ہوتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو. اور یہ تک دیکھنے میں آیا ہے کہ بڑی چاہت سے بیٹے پیدا ہوں، لیکن اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ بیٹی بھی باپ کے دل میں بڑا گھر کرتی ہے. باپ کو بیٹے سے زیادہ اس بیٹی پہ پیار آتا ہے، لاڈ آتا ہے. باپ اس کو شہزادیوں کی طرح اس کی کیئر کرتا ہے، اس کے نخرے اٹھاتا ہے، اس کے لیے تحفے تحائف لے کر آتا ہے، اس کی ہر خواہش کو پوری کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کی بیجا خواہشات کو بھی پورا کیا جاتا ہے. اچھا، جب تک بیٹیاں باپ کے گھروں میں ہوتی ہیں، ان بیجا لاڈ پیار اور خواہشات کے پورا کرنے کو وہ بڑا انجوائے کرتی ہیں. وہ شہزادیوں کی طرح رہتی ہیں اور اپنے آپ کو بڑا اسپیشل فیل کرتی ہیں. اور اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمارے پروفٹ کی سیرت یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے پناہ پیار کرتے تھے. وہ جب تشریف لاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیار اور ان کی رسپیکٹ میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے. تو ایسے ہی محبت اگر ہم اپنے اولاد کی آج کرتے ہوں، بیٹیوں کی کرتے ہوں، تو بہت اچھے، یعنی بیٹی کو پیار کرنا، اس کو رسپیکٹ دینا، اس کا خیال کرنا، وہ رخصت ہو کے اپنے گھر چلی جائے تب بھی اس کو یاد رکھنا، اس کو وقتاً فوقتاً تحفے تحائف اور محبتوں کا اظہار کرتے رہنا، یہ ہر ماں باپ چاہتے ہیں اور کرتے ہیں. لیکن مسئلہ کہاں پر آتا ہے، میں اب اس کی طرف آتی ہوں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ باپ جس نے 18-19 سال 20 سال ایک بچی کو شہزادیوں کی طرح پالا، جب وہ ناراض ہوتی تھی تو اس کو مناتا تھا، وہ اس کو سوری بولتا تھا. وہ باپ وہ ناراض ہو کے دروازہ بند کر لیتی تھی اور وہ کھٹکھٹا کے اس دروازے کو کھلواتا تھا اور اس بچی کو راضی کر کے باہر لے کر آتا تھا، اس کو اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کے کھلاتا تھا، اس کو کھانا کھلاتا تھا. جب وہ بیمار ہو جاتی اور وہ لاڈ میں کہتی کہ میں دوا نہیں کھاؤں گی اس وقت تک جب تک کہ آپ مجھے نہیں کھلائیں گے، تو وہ باپ اپنے ہاتھ سے اس کو پانی کا گلاس اور دوا لا کے دیتا اور اس کو بڑے پیار سے دوا کھلاتا، کیونکہ وہ اس بچی کو بڑے پیار سے پھولوں کی طرح، شہزادیوں کی طرح اس کو اپنے دل میں بھی رکھتا اور اپنے گھر میں بھی رکھتا. مسئلہ کب آتا ہے کہ جب وہ بچی رخصت ہو کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے. اب وہ بچی جس طرح اپنے باپ سے جس قسم کی محبت لیتی ہوئی آ رہی ہے، اسی طرح کی محبت وہ اپنے شوہر سے ایکسپیکٹ کرتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ شوہر تو شوہر ہے، اس کے دل میں باپ جیسی بپتا تو نہیں ہے، اور نہ وہ باپ جیسا لاڈ آپ کے ساتھ کر سکتا ہے. وہ شوہر ہے، وہ اپنے شوہروں والی لاڈ کرے گا، اپنا شوہروں والا مزاج دکھائے گا. کہیں وہ روٹھ جائے گا، آپ کو اس کو منانا پڑے گا. کہیں وہ اپنے کوئی ٹینٹرمز شو کرے گا، کبھی اس کو آپ کی کوئی بات بری لگ جائے گی تو آپ کو اسے منانا پڑے گا. وہ شاید آپ کو منانے کے لیے نہ آئے. جیسے آپ کا باپ آپ کو منا لیتا تھا، ایسے ہو سکتا ہے کہ شوہر منانے نہ آئے، بلکہ موسٹلی ہوتا ہی یہی ہے. ایسی موقعوں پر جو چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ لڑکیاں، وہ بچیاں حالانکہ خود 3-3 4-4 بچوں کی مائیں بن چکی ہوتی ہیں، لیکن وہ ویسا ہی لاڈ اپنے شوہر سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں جیسا کہ لاڈ ان کے باپ نے ان کو آج تک دیا. اور اس کے نتیجے میں جب وہ لاڈ ان کو نہیں ملتا تو ان کے ریلیشن شپ اپنے شوہروں کے ساتھ خراب ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے پیار نہیں کرتا، اس کو میرا باپ تو ایسے تھا، میرے بابا تو ایسے تھے، وہ تو یوں کرتے تھے، وہ تو مجھے یوں مناتے تھے، وہ تو مجھے اپنے ہاتھ سے یوں کھانا کھلاتے تھے، وہ میری صحت کی یوں فکر کرتے تھے، ان کو بھی چاہیے کہ یہ میری ایسی ہی صحت کی فکر کرے، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے، جبکہ یہ ممکن نہیں ہوتا.
تو پھر جب ان کو وہ نہیں ملتا تو اس کے بعد وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. پھر ایک ضد میں آ کے، ایک غصے میں آ کے وہ اپنے شوہر کے اس بیہیویئر کا بدلہ اپنے آپ سے لیتی ہیں، کیونکہ وہ شوہر میں باپ کی محبت ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں جو ان کو نہیں ملتی. انہوں نے باپ کو ایک پیڈسٹل پہ بٹھایا ہوتا ہے اور وہ شوہر کے اندر وہ تمام چیزیں ان کو نہیں مل رہی ہوتی. تو جس کی وجہ سے پھر وہ اپنے دل میں یہ سوچتی ہے کہ یہ شخص چونکہ مجھ سے پیار نہیں کرتا تو اس لیے میں خود بھی پیار کے قابل نہیں ہوں. اور اس طرح وہ آہستہ 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 سلولی پہلے انگزائٹی میں اور پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں. تو یہاں آ کر میں ان تمام لڑکیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں ہر انسان کا ایک الگ مقام ہے. ماں کا ایک الگ مقام ہے، باپ کا ایک الگ مقام ہے، بہن بھائی الگ ہیں، شوہر الگ ہے، اولاد الگ ہے. آپ کسی بھی انسان کو کسی دوسرے انسان سے اگر کمپیئر کریں گی، اس کی محبت کا موازنہ کریں گی، تو بیسکلی آپ اس انسان کی انسلٹ کر رہی ہیں، اور اس کی تو کر ہی رہی ہیں، اپنی بھی انسلٹ کر رہی ہیں. دیکھیں، کمپیریزن تو انسان آٹومیٹکلی کرتا رہتا ہے، لیکن اس کمپیریزن کو اتنی دل میں جگہ نہ دے کہ وہ بات اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا ایشو بن جائے، جس کے بعد وہ اس قدر ضد اور غصے کا وہ انسان شکار ہو جائے کہ پھر اپنے ساتھ ہونے والی کمی بیشی کا بدلہ اپنے ہی آپ سے لینے لگ جائے. یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں. دیکھیں، آپ جو خیال اپنا خود رکھ سکتی ہیں نا، وہ کوئی نہیں رکھ سکتا. آپ میچیور ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، آپ خود اب میرڈ وومن ہیں، میرڈ لیڈی ہیں، 4 بچوں کی ماں ہے یا 2 بچوں کی ماں ہے. اب آپ خود ایک ایسے لیول پہ آ چکی ہیں کہ آپ اپنا خیال بھی رکھنا ہے آپ کو، اور آپ نے اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اس میں آپ کا شوہر بھی ہے، آپ کے گھر والے بھی ہیں، آپ کی اولاد بھی ہے. ہاں، آپ کا دل ضرور کرتا ہے کہ وہ جو بچپن کی عادتیں ہیں، جیسے اماں ابا آپ کے نخرے اٹھایا کرتے تھے، ایسے ہی آپ شوہر کو بھی اٹھانا چاہیے. تو شوہر سے اگر نخرہ آپ کو لینا ہی ہے تو پہلے آپ شوہر کی مانیں، اس کے ساتھ آپ وہ محبت اور تعلق تو ڈیولپ کریں. پھر آئی ہوپ سو کہ وہ آپ کا نخرہ بھی اٹھائے گا، وہ بھی آپ کے ساتھ وہ محبت اور تعلق کی باتیں کرے گا، آپ کے ساتھ وہ محبت آپ کو دے گا بھی اور آپ سے لے گا بھی. تو جب ہم نے کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے نا، تو وہاں پر ہمیں جب کسی سے کچھ چاہیے تو ہمیں کسی کو کچھ دینا بھی پڑتا ہے، کیونکہ لائف از آل اباؤٹ گیو اینڈ ٹیک. محبت جو ہے نا، جب ہم کہتے ہیں نا ہمیں فلاں سے محبت ہے، تو محبت نام ہے دینے کا، محبت لینے کا نام نہیں ہے. چونکہ ہمیں سوشل میڈیا نے یہ سکھا دیا ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں تو تم بھی مجھ سے محبت کرو. تو یہ جو سوشل میڈیا نے آپ کو جتنے سبق سکھائے ہوئے ہیں، ان سے ہٹ کر چیزوں کو ریالٹی میں دیکھیں، اپنے کانسیپٹس کو ٹھیک کیجئے. محبت کا نام ہے دینا، محبت کا نام ہے قربانی. اگر آپ اپنے شوہر سے پیار کرتی ہیں، اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں، یا شوہر اپنے بیوی بچوں سے پیار کرتا ہے، تو دونوں کو ایک دوسرے کے لیے قربانی دینی ہے. اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. اور اللہ پاک نے عورت کے اندر قربانی کا ایثار کا جذبہ زیادہ رکھا ہے. میں بار بار یہ بات اپنی ویڈیوز میں کہتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ خواتین اس بات پہ دل ہی دل میں کڑتی بھی ہوں گے، اور شوہر حضرات ان کو کہتے ہوں گے کہ دیکھو یہ ویڈیو میں کہہ رہی ہیں کہ عورت کے اندر قربانی کا جذبہ زیادہ ہے، اس لیے تمہیں قربانی دینی چاہیے. تو بہرحال ریلیشن شپ دونوں کی محنت سے چلتے ہیں، کسی ایک کی محنت سے نہیں چلتے. تو میرا یہ خیال ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ اپنے بچوں کو بیجا لاڈ پیار میں برباد مت کیجیے، ورنہ آج کے یہ بچے کل کو بڑے ہو کر آپ ہی کو مینوپولیٹ کریں گے. ڈیو رسپیکٹ سب کی ہے، محبت سب کی ہے، لیکن بیجا لاڈ پیار سے اپنے بچوں کو ایسا مت کیجیے کہ کل کو ان کو دوسرے گھر میں جا کے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. اپنا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.